اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایسا اعضاء انسانی جسم میں کہ جس میں اگر دنیا کی محبت سما جائے تو انسان بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر سما جائے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے، کیونکہ میرا اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو میری گزارش یہ ہے کہ ذکر کے لفظ پہ میں نے جو تحقیق کی ہے، جو نمبرز میں نے ڈالے ہیں، اس میں پوری قرآن میں سورہ نمبر، آیت نمبر، لفظ نمبر، پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے اس مطلب کو، اب تک جو ہم بڑوں سے سنتے ہوئے آئے، مولویوں سے سنے، بیانوں میں سنے، ہاتھ میں مالا جاپنے کو ذکر کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ مذاق ہے۔ بیسیکلی ذکر کا مطلب وہی ہے جو اردو میں ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اردو زبان بعد میں نکلی ہوئی، 200-300 سال پرانی زبان ہوگی زیادہ زیادہ، تو اس میں عربی سے کچھ الفاظ لے کے، ترکی سے کچھ لے کے، فارسی سے، ایران سے کچھ لے کے ایک زبان بنائی گئی۔ اس کا نام لشکری زبان رکھا گیا سب سے پہلے۔ وہ فوجیوں کے لیے تھی جو اسپیشلی کوئی دوسرا فوجی وہ زبان نہ سمجھے۔ تو اس زبان میں بھی اس کا ترجمہ ذکر کا ذکر ہی کیا ہے۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی تیسرے شخص کا ذکر چل رہا ہے، نام ان کا لے کے کوئی بات ہو رہی ہے، اتنے میں اگر وہ شخص آ جائے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ یہی کہیں گے نا، ابھی آپ ہی کا ذکر چل رہا تھا۔ تو ڈسکشن کو ذکر کہتے ہیں، کسی کو یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری قرآن کو ذکر کہا ہے کہ اس میں وہ بات کا ذکر ہے جو تم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تمہاری ہماری ڈیل ہو چکی تھی۔ وہ بات کی یاد دہانی کرانے کے لیے میرے انبیاء آ کے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم پہلے اللہ کے ساتھ مل چکے ہو، بات کر چکے ہو، تمہاری مرضی سے یا تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اب چونکہ ایک بہکانے والا ساتھ ہے تمہارے، اس لیے تم اس کے چکر میں مت پڑو۔ اللہ نے ایک فیسلٹی بھی رکھ دی ہے، پیپر آؤٹ کر دیا ہے، انبیاء بھیج دیے ہیں۔ وہ جو بتا رہے ہیں وہ سمجھو، وہی آ کے تمہیں بتائیں گے۔ ایک ابلیس ہے جو نظر نہیں آتا، وہ تمہیں بہکائے گا۔ تمہارے پہلے جو انسان تھے دنیا کے، آدم اور حوا، ان کو بھی بہکایا تھا، جنت سے نکالا تھا۔ اب تم اس کی باتوں میں رہو گے تو واپس گھر نہیں جا سکو گے، لہٰذا تم نبی کی بات سنو اور اپنا پیوریفیکیشن کرتے رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو نبی آئے ہیں، ان سے پہلے کہ ہر نبی یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ تمہارا وعدہ ہو چکا ہے، تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آیا تھا اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ تو ذکر کا مطلب بدل کے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، عربوں میں دیکھتا ہوں میں، اذکار بعد الصلاۃ کا ایک بڑا چیپٹر لگا دیا گیا ہے، یعنی گمراہی کی آخری انتہا ہے یہ۔ پھر ذکر کا وہاں بھی مطلب نکالیے نا بھائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے اس قرآن کو آسان میری نصیحت کے لیے بنایا ہے۔ اب چونکہ قرآن کی کتاب، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ قرآن کو ذکر کر رہا ہے، آپ اس کا نام 33، 34، 35، 36 مرتبہ پڑھ کے اس کو ذکر سمجھ رہے ہیں۔ ذکر نصیحت ہے، ذکر یاد ہے، ذکر دعوت قرآن ہے۔ یہی اصل میں آپ کی بنیادی عبادت ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ دعوت دینا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور بلا کے یہ ذکر ان کے سامنے پیش کرنا، یہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، یہ اس کا میننگ ہے۔ دعا کا مطلب لوگوں کو دعوت دے کے بلانا اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اور یہ کتاب کا نام ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے قرآن کو، ذکر کہا ہے دعوت قرآن کو، ذکر کہا ہے لوگوں میں بیٹھ کے جب آپ اللہ کی بات کریں گے تو کیا آپ اللہ کی خوبصورتی بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے؟ کیا کر لیں گے آپ؟ اللہ کیا خوش ہو جائیں گا؟ ٹھیک ہے، ایک دو لفظ آپ اللہ کی تعریف میں بول دیجئے، بعد میں
ایسی کچھ نصیحت اس کے بیان میں سے بتائیے، اس کے کلام میں سے، کہ کسی کی زندگی سدھرے، کسی کو سمجھ میں آئے۔ خالی ان لفظوں پہ، جو ان الفاظ پہ کام کر لے، میں سمجھتا ہوں قرآن کی بہترین تفسیر، بہترین تشریح، دعوت سب یہی ہے۔ بہت کام ہو چکا ہے، اب آپ کو اس میں سے وہ کیڑے نکال دینا ہے دیمک کے جو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے دعوت کو۔ آپ بڑے بڑے جماعتیں اٹینڈ کر لے رہے ہیں، بڑے بڑے فرقوں میں مبتلا ہے، حلیہ بدل لیے ہیں، لیکن دعوت کا مطلب نہیں معلوم، ذکر کا مطلب نہیں معلوم۔ اب دیکھیے یہ خاتون بیچاری جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ دلوں کا سکون، آپ دل سے فوراً وہاں آ گئے، ذکر پہ آ گئے، ذکر سے وہاں آ گئے، محبت پہ چلے گئے۔ محبت کے بارے میں بھی کھلی آیت موجود ہے، اللہ کا ڈیفینیشن موجود ہے، عقل بھی یہی تسلیم کرتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، محمد جیسا کرے ویسا کرو، اتباع کرو محمد کی۔ جو جس ڈیوٹی پہ لگایا گیا ہے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈیوٹی تم بھی کرو۔ انہوں نے جو ڈیوٹی تم کو لگا کے دی ہے وہ ڈیوٹی کرو۔ تمہارا کام دنیا میں قرآن پہنچانا ہے۔ یہ کام جب تم کرو گے تو جس مشین کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اصل عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا مخ العبادہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ دعوت دینا ہی اصل کام ہے، اصل عبادت دعوت دینا ہے۔ کیونکہ آپ جب دعوت دینے کا کام شروع کریں گے، سب سے پہلے آپ اپنے نفس کو دعوت دیں گے۔ جب اپنے نفس کو دعوت دیں گے، اب آپ اس پہ پریپریشن شروع کریں گے، اپنا تزکیہ شروع کریں گے، تو آپ اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں گے آٹومیٹیکلی۔ تو آپ جب تک دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے، تزکیے کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے، آپ یقین مانیے پوری دنیا الٹی نظر آئے گی۔ لہٰذا اب جو ہم دین پیش کریں وہ بھی الٹا نظر آ رہا ہے لوگوں کو۔